میرا نام اقرا ہے اور یہ میری بھابھی کا ایک سچا واقعہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ بھائی کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ریحانہ بھابھی بہت خوش مزاج ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز بن چکی تھی۔ وہ ہم سب میں ایسے گھل مل گئی تھی جیسے وہ کئی سالوں سے ہمارا ہی حصہ ہو۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوبصیرت بھی کمال کی تھی۔ ان کو امی کی سخت تلقین تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی سج سنور کر رہا کرے، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمسایوں کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ ان کی اس نصیحت کو انہوں نے پلو سے باندھتے ہوئے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان دنوں ہمارے دور کے رشتہ دار کی شادی کا انویٹیشن موصول ہوا۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے امی نے جانے سے معذرت کر لی، تو ابو نے ہم سب کو ٹکٹ دیتے ہوئے کہا کہ اتنے پیار سے وہ ہمیں اپنی خوشی میں شامل کرنے آئے تھے، ہماری جگہ اب تم لوگ خوشی میں شریک ہو کر ہماری کمی پوری کراؤ۔ پہلے گھر سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب ہم تقریب میں شامل ہوئے، سب بھابھی کے کھلے لمبے بالوں کی تعریف کرنے لگے اور سب خاندان والے امی کی پسند کو داد دینے لگے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد تصویریں کھنچوانے کے لیے بھیا بھابھی اسٹیج پر بیٹھے تو بھابھی نے دلہن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ وہ ان سے پہلی بار مل رہی تھی، مگر دلہن بھابھی کو دیکھ کر ایسے گلے ملنے لگی جیسے وہ انہیں کب سے جانتی ہو۔ یہ سب ہمارے لیے بھی کافی عجیب تھا، مگر اس پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے ہم نے فوٹو سیشن کروایا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی پر بھابھی کی آنکھیں لال سی ہونے لگی اور وہ کچھ چپ چپ بھی لگ رہی تھی۔ ہم نے سوچا تھکن کی وجہ سے ایسا ہے۔ خیر گھر پہنچتے ہی ہم سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ وہ صبح کا سورج ہماری زندگیوں میں تاریکی لانے والا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ بھابھی سارا دن گمسم رہتے، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں اکیلی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی۔ یہ سب دیکھ کر ہم سب کافی حیران ہو گئے۔ پچھلے کچھ مہینے سے بھابھی کا رویہ بالکل نارمل تھا، وہ ٹھیک تھی، لیکن اب اچانک ہی کافی بدل گئی تھی اور یہ بدلاؤ بہت خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اب وہ دن کا زیادہ تر وقت اکیلے کمرے میں گزارا کرتی تھی۔ آنکھوں کے ارد گرد کالے حلقے اتنے گہرے ہوتے جا رہے تھے کہ جیسے وہ بچپن سے ہی ان کے چہرے کا حصہ ہو۔ پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جسے سنتے ہی پورا گھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ پچھلے ہفتے ہم جس شادی کی تقریب میں شامل ہوئے تھے وہ دلہن انتقال کر چکی تھی۔ بھیا، میں اور امی جنازے پر پہنچے تو وہاں ایک عجیب ہی منظر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ مرحومہ کے سسرال والے بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، جنازے سے فارغ ہو کر ہم واپس اپنے گھر آ گئے اور اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ بھابھی سارا دن چھت پر بال سکھاتی رہتی یا تو بالوں کو کنگھی کرتی رہتی۔ وہ پہلے کبھی اپنے بالوں کا اس طرح خیال نہیں رکھتی تھی، مگر اب ان کا سارا دھیان ان کے بالوں کی طرف ہی ہوتا تھا۔ اب تو بھائی بھی دن بدن تنگ آنے لگے۔ ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر امی نے کسی مولانا سے رجوع کا فیصلہ کیا۔ بھابھی کو بنا بتائے گھر میں ایک دعا کا اہتمام کرایا گیا۔ قاری صاحب بہت سے بچوں کو لے کر قرآن خوانی کے لیے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بھابھی اپنے کمرے میں جھٹپٹانے لگی اور ان کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ سب گھبرا کر اوپر بھابھی کے کمرے میں جانے کی اجازت مانگی تو مولوی صاحب نے صاف منع کر دیا اور بچوں سے کہہ کر قرآن خوانی شروع کروا دی، اور پھر کچھ کلام پڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر داخل ہوئے اور بند دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بھابھی سے ہم کلام ہوئے۔ بھابھی نے دروازہ کھولتے ہی مولانا صاحب کو زوردار دھکا دیا۔ بڑی مشکل سے خود کو وہ سنبھالتے ہوئے وہ اماں کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں بھابھی کا جو روپ تھا، وہ منظر آج بھی ہمیں خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ ان کے بکھرے کھلے بال اور لال آنکھیں
ہاتھ پاؤں الٹی جانے مڑے ہوئے تھے۔ وہ مردانہ آواز میں بات کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور بھابھی سے کیا چاہتا ہے، تب اس نے بتایا کہ وہ ایک جن ہے اور اس نے بھابھی کو پہلی بار ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اس دلہن پر بھی یہی جن عاشق تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بھابھی پر پڑی تو اس نے فوراً سے اپنا قبضہ بھابھی پر کر لیا۔ اب ہماری آنکھوں میں وہ تمام منظر گردش کرنے لگا کہ کیسے وہ دلہن اٹھ کھڑی ہوئی اور بھابھی کو ملنے لگی جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی۔ اس وقت ہی اگر ہم یہ بات سمجھ پاتے تو آج یہ سب اس حد تک نہ بڑھتا۔ کچھ عرصہ بھابھی کا روحانی علاج چلتا رہا اور چند ماہ بعد وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئیں۔ آج بھی اگر جب بھابھی کا وہ روپ یاد آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ مگر حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ بھابھی کو اس حادثے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔